السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اب ٹھیک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سہیل رائٹ سے لگا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، تو اس پر کچھ سوال جواب کریں گے۔ ساتھ ہمارے احتشام بھائی ہیں اور چچا امتیاز ہیں، ان سے کوئی سوال جواب کریں گے تو یہ اپنا اس پر اظہار خیال کریں گے۔ تو میں احتشام بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا اظہار خیال ہے سیلاب زدگان کے بارے میں؟ جی السلام علیکم، سنائی کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا چلیے میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ آج سے پہلے آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ یعنی اس سیزن میں اتنی بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی پچھلے کچھ سالوں سے سیزن میں بہت زیادہ بارش ہونے لگ پڑی ہیں۔ تو اول یعنی جب یہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو جتنا بھی جو نشیبی علاقہ ہے وہاں پہ نا ہماری حکومت نے یا مختلف جو بھی سب جو اس دور کے حکمران تھے، انہوں نے اتنی وہاں نہیں کام کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس طرح سے کام کرتے تو آج یہ اتنا نہ ہو رہا تھا، اور آج بھی دیکھیں نا آپ، اکثر تو ہم حکومت اتنا کچھ نہیں کیا جتنا ہمارے باقی ادارے ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں وہ سارا اس کے لیے کر رہے ہیں۔ چلیے آپ کو کوشچن یہ تھا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو میرے پیارے بھائیو دیکھیں، آپ نے مختلف چینلز پہ دیکھا ہوگا، ویڈیو پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھروں سے محروم ہیں، اور حتیٰ کہ بہت سے ایسے یعنی آپ کو ویڈیو دیکھ کے یعنی دکھ ہوتا ہے، آپ کا دل بھی کہتا ہے کہ یہ کیسی یہ جی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے جو کہ مار چکے ہیں، مردہ بچے، اور انہوں نے اس ڈر سے کہ وہ بھی نہ بہ جائیں پانی سے گزرتی، انہوں نے اپنے کسی کو یعنی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، کسی کو کیسے کچھ لوگوں نے چارپائیوں کے اوپر جانوروں کو رکھا ہوا، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ وہی تھا، وہ انہیں لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایک تو بزرگ کی میں نے وہ اس دن پکچر دیکھ رہا تھا، انہوں نے سلائی مشین اٹھائی ہوئی تھی ایک کندھے پہ، واللہ عالم یعنی کیا پتا ان کی بیٹی کی ہو یا کن کی ہو، وہ اسے لے کے آ رہے تھے۔ یعنی اتنی خراب صورتحال ہے آج کل، اور ہمیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بالکل ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بنا یعنی ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت سے اسے بنایا، اسے ڈیولپ کیا، اور یہ آج یعنی بہت سی مشکلات آئیں اس پہ، بہت اپ اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن آج یہ ایک صورتحال پہ پہنچ چکا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے جو ہمارے لوگوں نے اچھا کام بھی کیا ہے، لیکن کچھ نے جنہوں نے نہیں کیا، اس کی وجہ سے آج یہ دیکھیں اس کے حالات کیسے ہیں۔ تو میرا بس یہی ہے کہ بہت خراب حالات ہیں، اور ہم سب کو انفرادی طور پہ ایک تو جو ہم کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کے اندر بہت طاقت ہے، یعنی ایک تو انفرادی سب سے پہلے بندہ جو کر سکتا ہے وہ دعا کر سکتا ہے، اس کے بعد جو کہتے ہیں جانی مالی وہ بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہمیں سب کو چاہیے انفرادی، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے درد کا یعنی اپنے دل میں درد رکھیں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ جی بالکل احتشام بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال بنی ہے ان کے لیے سب سے پہلا کام تو یہی بنتا ہے کہ یہ جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو یہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی ہم پر ناراضگی ہے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ سب استغفار کریں، جتنی استغفار کی کثرت ہوگی اللہ کو ہم راضی کریں۔ تو یہ تو مصیبت پریشانی آئی ہوئی ہے۔ تو شام بھائی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں امدادی کیمپ لگائے جا رہے ہیں، تو ہمارے اپنے تلنگانہ میں بھی، سٹی میں بھی امدادی کیمپ لگا ہے، ساتھ جتنے قریب علاقے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ رائے دیں کہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں وہ کس طرح آگے آئیں اس میں، مطلب انفرادی طور پر ہر بندہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ جی دیکھیں نا، کوئی بھی بات ہوتی ہے سوچ کی، بات ہوتی ہے نظریے کی۔ یعنی جن لوگوں نے بھی کیمپ شروع کیا انہوں نے اس سوچ سے شروع کیا ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم نکلیں۔ کل اگر ہم سے پوچھا جائے گا نا قیامت کے دن، یعنی یہ دیکھیں عیادت تک ہے نا، یعنی یہ تو آپ کو پتا ہوگا، یہ کوئی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہے، صبح سے شام تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک بندے کی مدد کے لیے جائیں گے تو اس کا تو پھر اور زیادہ ہوگا۔ تو یہ ان کی سوچ تھی، ان کی نیت تھی کہ ہم نے ان کی مدد کرنی چاہیے، تو یہ ان کی بڑی اچھی ان کی کاوش ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ہر طرح سے بہت کام ہو رہا ہے، جو بھی یعنی کام اس میں نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے گاؤں کے نوجوان ہو گیا، اور بھی جو بھی نوجوان ہیں انہیں پہلے تو دعا کے ساتھ، اس کے بعد پھر مالی جتنی وہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد جانی، یعنی اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود جا کر وہاں سرو کرنا چاہیں نا تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میری اپنی بہت زیادہ شدت سے یہ خواہش ہے کہ میں وہاں جا کے سرو کر سکوں ان لوگوں کے لیے، لیکن ابھی کچھ سچویشن ایسی ہے کہ نہیں جا سکا، لیکن میرا اپنا ارادہ ہے کہ کبھی بھی سچویشن ایسی بنی یا میرا جنم ممکن ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ اور یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس کمپین کو چلائیں، جس طرح پہلے ہم نے کمپینز تھوڑی سی چلائی ہیں وہ الحمدللہ وہ چل رہی ہیں۔ اس کمپین کو بھی آپ گاؤں لیول تک چلائیں، یعنی ہم اپنا ایک کیمپ تھگڑ کے نام سے ایک کیمپ وہاں کھولیں اور وہاں کے ساتھیوں کی ہم مدد کر سکیں۔ یہ ایک سوچ ہے، اللہ تعالیٰ اکثر اوقات سوچ پہ ہی نا آپ کو نواز دیتے ہیں، اور ہماری یہ
یعنی آپ کی نیت پہ سوچ پہ نواز دیتے ہیں. تو ہماری یہ سوچ اور یہ نیت انشاءاللہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پتہ اس پہ بھی نواز دیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم پورا سے کریں گے. جی بالکل احتشام بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جس طرح ہمارے ارد گرد قریبی گاؤں میں امدادی کیمپ لگ رہے ہیں، تو ہمیں بالکل اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. آلریڈی مختلف ہمارے پاس گروپ ہیں جس میں ہم بہت سارے ہمارے دوست ہیں ہم اکٹھے، اس میں مختلف مشورے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی گروپ میں جا کرنا تو لوگوں کا جو ہے نا اس کی رائے لینی چاہیے، اور اس پر کچھ نہ کچھ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ انفرادی طور پر ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ نقدی کی صورت ہے، چاہے وہ راشن ہے، چاہے کوئی کپڑوں کی صورت میں، جو جس صورت میں مدد کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. احتشام بھائی، میرا آپ سے تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ ایک طرف آج کل پاکستان کی سیاست چل رہی ہے اور دوسری طرف یہ سیلاب زدگان لوگ ہیں، پریشانی بنی ہوئی. ایک سائڈ پہ مطلب پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف پورا مطلب جنوبی پنجاب اور پاکستان ڈوبا ہوا ہے. تو اس میں ہمارے جو آدھی لوگوں کا فوکس ہے وہ سیاست پر ہے اور کچھ لوگوں کا فوکس ادھر ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے ایک شاعر مشرق گزرے علامہ اقبال، ان کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اصل میں آج کل ہم غلامی کی ایک سوچ میں ڈوبے ہیں. ہم آج کل ہماری جو سوچ ہے وہ غلامانہ سوچ ہو گیا ہے. ہم IMF اور ان سارے ورلڈ بینک اور ان تک ہم رسائی حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ غلامی کی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب تک وہ ہمیں پیسہ نہیں دیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سوچ ایک ہماری غلامی کی سوچ ہے. جب تک یہ سوچ ہماری رہے گی ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور آج کل سوچ اور ایک پاور کی سوچ، یعنی میرے پاس پاور ہو، میرے پاس پاور ہو، یعنی یہ دو سوچیں ایسے ہیں جو کسی بھی انسان کے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو تو میٹر نہیں کرتا. یہ دو سوچیں جب تک ہیں تو یہ ہمارے حکمران میں، ہمارے لیڈرز میں یہ دونوں سوچیں ہیں، ایک پاور کی سوچ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے، یعنی دوسرے ملک ہماری امداد کریں. ہم اپنا کچھ نہیں کرتے. چلیں حکمران تو عوام بھی اپنا کچھ نہیں کرتی نا. وہ بس ایسے ہی ایک بچہ، اس سے پوچھنا، ایک بچہ کوئی بھی پڑھتا ہے اس سے پوچھیں گے میں بس وہ میٹرک تک، اس کے پاس وہ پڑھنے کا اس سے شوق ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بس میں نے میٹرک کر لیا، وہ کا شکر کرتا ہے کہ میں نے میٹرک کر لیا. یعنی ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی سوچ ڈیولپ کر سکتے، ایسا لیڈر ڈیولپ کر سکے جو کہ ہمارے عوام کا سوچے، نہ کہ اپنی سیٹ کا سوچے یا اپنی پاور کا سوچے. تو یہ ایک ایسی سوچ ہے. یہ سوچ جب تک رہے گی تب تک وہ جو ہمارے لیڈرز ہیں نا وہ صرف ووٹ مانگنے آئیں گے، مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا. اور آج کل بھی دیکھیں ہمارے لیڈرز اتنی، یعنی جنہیں ہم نے خود سلیکٹ کیا، ووٹ دے کے سلیکٹ کیا، وہ ہماری مدد نہیں کر رہے. اور اس کے برعکس جتنی بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا، اسلامی جماعتیں ساری وہاں جا رہی ہیں، وہاں سرو کر رہی ہیں. سر عاطف صاحب ہیں، اس طرح بیت الاسلام اور بہت سی، ہمارا اپنا مدرسہ جو مصطفیٰ آباد میں ہے، وہ اس طرح جتنے بھی مدرسہ حسینیہ، یعنی اس کا میں پوسٹ دیکھ رہا تھا. یعنی جتنے بھی ہمارے سیاسی اتنا نہیں کر رہے، الگ سیاسی تو ان کے پاس وہ ایک دن ہے، یعنی اپنی کچھ جائیداد دے دیں تو وہ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ سارے پیسے ہی عوام کے ہیں، انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو بس یہ ہماری صورت حال ہے. بس ہم دعا کریں اور ہم جب خود کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا لیڈر بھی، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا، ہماری دعائیں سنے گا اور ہمیں اچھا ایک لیڈر نوازے گا جو ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی، یعنی نہ پوشتر شجر سے امیدیں باہر رکھ، یعنی آپ کو نا ٹوٹی ہوئی ٹہنی سے بھی امیدیں باہر رکھنی چاہیے. تو ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم دوبارہ مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی وہ پرانی شان و شوکت تھی وہ دوبارہ ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، احتشام بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. یہ جو بات کر رہے تھے نا سیاست کی اور یہ غلامی کی، تو بالکل ہمارے پاس تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کلمے کی طاقت ہے. تو یہ جذبہ ہے، ایک ایمانی جذبہ ہے، اور اس سے ہماری جو قوم ہے، مسلمان ہیں، انہوں کو اس جذبے کو کوئی بندہ کم نہیں کر سکتا. اور نہ کوئی اس دل پر اور مومن پر کوئی بندہ حکمرانی نہیں کر سکتا جو کلمہ پڑھتا ہے سچے دل سے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے. کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے. کمی خوشی مصیبت پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ پاک ہی دور کرتے ہیں. ابھی جس طرح بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے جنوبی پنجاب میں، اور اسی طرح ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ بھی ہوا ہے. وہ ویڈیو میں کل دیکھ رہا تھا، تو وہ میں ویڈیو بھی ساتھ میں سکرین پر چلا بھی رہا ہوں. تو اس ویڈیو میں یہ ہے کہ ایک نومولود بچے کی پیدائش ہوئی ہے. ابھی اس کی والدہ نے اس سیلاب میں کس طرح اس کو جنم دیا، کس قرب سے وہ گزری ہوگی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. اللہ پاک جس کو بچانا چاہیں بچاتے ہیں، اور اللہ پاک جس کو بچانا چاہیں اور کوئی لاکھ کوشش کرے اس کو مارنے کی تو کوئی مار نہیں سکتا. اور اللہ کی طرف سے حکم ہو کس نے مرنا ہے، اگر لاکھ کوششیں کریں وہ بچ جائے تو نہیں بچ سکتا. تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ بچہ جب وہ اس ایریا میں کچھ پانی کم ہوا ہے تو وہ مٹی میں سے بچہ انہوں نے نکالا ہے، تو وہ بچہ زندہ تھا.
اور یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ وہ ہم پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بے شک، بے شک. تو میرے ساتھ چاچا امتیاز بھی بیٹھے ہیں، تو ان سے میں اپنی پنجابی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاچا جی تساں نے کی رائے ہے سیلاب زندگان نے بارے، تسی کی رائے دینا اس بارے؟ جی جیسے تساں آپ اگے ادا کر چکے ہو بھائی، ویکھو جی اسی اپنے گھراں چ خوشحال ہاں، اساں کسی چیز نہیں کوئی ٹینشن فکر نہیں ہے بھائی، اسی اپنے حال وچ مست ہیں جی. ہر کوئی بس خبر سن چھڑے نا تے آخنا بس ٹھیک ہے جی، صرف خبریں تک نہ رکھو. ویکھو اپنے دل وچ کو تسی جذبہ انسانی نیت نے طور تے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، اور انہوں نے اپنے دل نے گہرائیاں نہ انہوں نے بارے سوچو اور انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کرو. حت الوسع جتنا تسی کر سکنے ہو، خواہ تسی مالی کر سکنے ہو، جانی کر سکنے ہو، تسی کرو. کیونکہ ویکھو اج تسی کسے نہ کرسو تے کل تھوڑے نہ بھی کوئی کرسی، تھوڑے تے بھی ایسا وقت آ سکنا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکنا، فنا بھی دنیا کر سکنا، بنا بھی ہو ہی سکنا، ہر چیز اس نے اختیار چے. تے اج انہاں تے مصیبت آئی پے، اسی انہاں چیزاں تو بچے ہوئے ہیں، لیکن انہاں لوگوں کو پوچھو جڑے پہاڑاں چ آباد ہیں، آبادیاں جھکی جائیاں چن جناب، اتو سیلاب نے ریلے آنے تے پورے گھر ہی لڑ کے پر لگے ہوئے ہیں. انہاں نے بچے جناب پانیاں چن ان مجبور ہیں، انہاں تے نہیں وقت آیا پیا. تسی انہاں نے بارے خدا را سوچو. اپنے جس طرح سڑے جوانا صحابہ نے بارے فکر لگی ہوئی اور بورڈ بنائے، سارا کچھ کیتا ترگڑ شہر نے ویچو تو عام ویکھو سی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر جوان جڑا طبقہ اسے جذبہ ہونا ایک، اگر یہ جوان سارے مل کے کام کر سٹن تے میں آخنا کہ کوئی دنیا کی طاقت تو کم کامیاب ہونے تو رہ ہی نہیں سکنا. اے جوان جس طرح صحابہ نے فکر لگے پین، اسی طرح اے سمجھن کہ انسانیت نے ناتے انہوں نے خدمت کرن تے جو کچھ ہو سکنا. اگر کوئی جس کو وسائل ہیں مالی ہے جانی ہے انہوں نے خدمت کرن، اور کوئی ایسے ادارے قائم کرن ایک اخنے نہ روپے نہ جڑا تے کروڑوں تک گل چلی وینی، لکھاں تک چلی وینی، قطرے نہ دریا بن وینا. تے اسے چیئے یہ میں یہ اکثر مڑ کے بھی کہ تسی اپنی جان مال کی حفاظت سارا کچھ انہوں نے واسطے جتنا ہو سکنا کرو. اگر تسی کوئی سراندو دے سکنے ہو، کمل دے سکنے ہو، کوئی چیز تسی دے سکنے ہو، کیونکہ ہو سکنا کہیں ماں بہنی نہ بچہ اس رات جو اسی تا سونے سوکاں ساڑے ہوتے کمل ہونے کی چیزاں ہونیاں. ٹھیک ہے، لیکن ویکھو او لوگ انہاں کو چیڑا کو نہیں ہونا اتے کرنے واسطے، اس واسطے تسی انہاں نے واسطے فکر ہوو تے اللہ پاک انہاں واسطے پہلے تو خصوصی دعاواں کرو. اللہ پاک یہ جڑا عذاب آیا وا انہاں تے ہٹا دے وے. تے میں یہ اینڈ تے آکھساں کہ تسی بھی جڑا نا جس طرح ساڈے بھائیاں نے محنت کر رہے ہیں تو سارے علاقیاں چ اس گلاں نو پھیلاؤ تے انہاں دی مدد کرو، جتنی ہو سکنی انہاں دی مدد کرو. اللہ پاک ساڈا اور تہاڈا حامی و ناصر ہو. جی بالکل، بڑی اچھی گفتگو کی بھائی احتشام نے اور چچا امتیاز نے. تو ہر بھائی دوبارہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بھائی اپنے اینڈ پہ جو کچھ کرنا چاہے مطلب کرے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، چاہے کپڑوں کی صورت میں ہو، چاہے راشن کی صورت میں ہو. تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے پھر دوبارہ یہی گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.